فرمایا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہو. آیت میں کیا فرمایا؟ کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہو. وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اور اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم خود یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو، اپنے اعمال کی وجہ سے. اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ بات فرمائی گئی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کیے گئے ہو، حالانکہ قرآن پاک کی جو کچھ دوسری آیات ہیں یا احادیث ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. بے شمار آیات اور احادیث اس کانٹیکسٹ کے اندر پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، نجات اللہ کے فضل سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورۃ النساء آیت نمبر 69 اور 70 کے اندر آپ یہ پڑھ کر آ چکی ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اچھا، اب وہ کون ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، نبی بھی، شہید بھی، صالحین بھی، صدیقین بھی. اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور وہ کافی جاننے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے جنت میں یہ اللہ کے فضل سے ہوں گے، نہ کہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوں گے، اللہ کے فضل سے ہوں گے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات کے اندر اور احادیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جو ان سے وہاں جائے گا. ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت جو ہے، جنت یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ اعمال کی وجہ. تو پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر یہاں یہ بات کیوں کہی کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اصل میں جیسے پچھلے دنوں میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا، اس کے بھی دو ایسپیکٹ تھے، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک حقیقی ایک جو سبب بنا جو ان سے. ایک حقیقی کیا تھا کہ جو خلافت سے ان کو نوازا جانا تھا، جن برکتوں جن رحمتوں کا ان کے وجود سے نزول ہونا تھا. اور ظاہری سبب کیا بنا؟ انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جو ان سے. اسی طرح جنت میں جو داخلے کا سبب ہے اس کا بھی ایک حقیقی سبب ہے اور ایک اس کا ظاہری سبب ہے. حقیقی سبب یہی ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے، کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے بندہ جنت میں جائے گا. اور ظاہری سبب کیا ہے؟ کہ جو نیک اعمال کرے گا، جو نیک اعمال کرے گا.